نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ علامہ غزالی صاحب۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا ومنّ علی المؤمنین بحبیبہ المصطفیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کہف الورا صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ ثم الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملت لدکیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم المکین الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا مکین قلوب المومنین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ 35 منٹ کے لیے جاگ کر بیٹھے۔ آواز تھوڑی سی آہستہ کریں، سمجھ آنی چاہیے۔ جو ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہاتھ چھوڑیے گا، حضور کی برکت۔ اور میرے انتہائی محسن کرم فرما ہے استاد محمد زبیر صاحب، دل سے جن کا احترام ہے، اور میں جتنے مسافت طے کر کے آیا ہوں وہ ان کو پتہ ہے، میں بتاتا رہوں مناسب نہیں۔ آپ جتنے حضور کی پر نور محفل میں آ گئے، 4 جملے میں گوش گزار کر رہا ہوں آپ کے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، زبان آپ کی بولے گی۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے؟ جو نبی کے پیار میں بولا ہے اسے حضور کا دیدار نصیب ہو۔
جو بندہ کلمہ پڑھ کے بھی چپ کر کے بیٹھے اس کا اپنا مقدر، اس کا اپنا نصیب۔ پھر سماعت فرمائیے گا، میرے دائیں بائیں آگے جہاں آپ جس حال میں بیٹھے، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے سعید بھائی، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ شمس و قمر عرش لوح و قلم، شمس و قمر عرش لوح و قلم، سب خدا نے بنائے اسی عرض سے۔ پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ عرش و شمس و قمر عرش لوح و قلم، سب خدا نے بنائے اسی عرض سے۔ پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی، مصطفیٰ کے پسینے کی، سارے بولو کیا، مصطفیٰ کے پسینے کی، سینے کا زور لگا کے، مصطفیٰ کے پسینے کی، مصطفیٰ کے پسینے کی۔ اور قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل نسبت، ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ میں جملہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا، احترام آپ نے کرنا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا۔ جن کے بچوں کا نوکر فرشتہ، تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا۔ آپ نہیں بولے، تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا۔ کیا پڑھائے تجھے، کیا سکھائے تجھے، تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا۔ کیا پڑھائے تجھے، کیا سکھائے تجھے، تیرے سینے میں دل، دل میں قرآن ہے، یا نبی تیرے سینے کی کیا۔ تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا۔ کیا پڑھائے تجھے، کیا سکھائے تجھے، تیرے سینے میں دل، دل میں قرآن ہے، یا نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے، یا نبی تیرے سینے کی۔ اور میرا ادراک سدرہ تلک بھی گیا، میرا ادراک سدرہ تلک بھی گیا، میں نے شوکت سنی کبریا کی صدا، کہ میں خدا عرش پر رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات۔ میرا تکبیر، رسالت، خلافت، حیدری، سرکار قیامت، سرکار قیامت، آقا قیامت، علی قیامت، آقا عطار قیامت۔ ایک بار پھر نعرہ رسالت لگوائیں اور نعرے کا جواب سارے دیں، کوئی بندہ چپ کر۔ قبلہ استاد محترم، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی محفل میں بندہ بیٹھے بیزار ہو، ذہن حاضر نہ ہو، اس کے لیے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ پڑھے کلمہ سینے بغض رکھے، انجے دل بے ایمان دا کیا فائدہ، جنہیں اندر دا مر انسان ونجے انجی سکھنی جان دا کیا فائدہ، کھڑا درتے ہوئے کرے چور چوری انجے نگران دا کیا فائدہ، جنہیں ذکر نبی اچ بولے نا بدبخت زبان دا کیا فائدہ۔ لوگ کہتے کیوں حضور کا میلاد مناتے؟ آپ بھی تو سوال کیا کریں، یہ سارے سوال دوسروں نے کریں، آپ بھی تو کسی سے سوال کریں۔ کوئی بندہ کہے کیوں حضور کا میلاد مناتے، آپ بھی سوال کریں کہ ہم حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں، آپ بھی تو بتائیں نا ہم کیوں نہ منائیں۔ جن کے لیے آقا رحمت بن کر آئے، اگر وہ امتی میلاد نہیں منائے گا تو پھر اور کون منائے گا؟ اونچا بولیں ذرا، پیار سے بولیں ذرا۔ جن کے لیے حضور نے دعائیں فرمائیں،
وہ امتی اگر میلاد نہیں منائے گا تو پھر اور کون منائے گا؟ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر موجم الاوسط کی یہ روایت سامنے رکھیں۔ بیت المعمور کا خطیب تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، 1,24,000 انبیاء کی چوکھٹ پہ جانے والا تھا، نام جبریل تھا، آج در محمد پہ کھڑا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ انی کلبت مشارق الارض ومغاربها ولم اجد رجلا مثل محمد۔ یا رسول اللہ میں نے زمین کے شرق کو دیکھا، پھر غرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، زمین کے چپے چپے کو چھان مارا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جیسے اس نے آپ کو بنایا کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں، جیسے اس نے آپ کو بنایا۔ آپ جیسا کوئی دوسرا بن کے آیا ہی نہیں۔ آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں، آپ مزمل بھی ہیں۔ مسلمان نے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھی، اس نے نہ سمجھا کہ حضور کے میلاد کے تقاضے کیا ہوتے۔ ہماری نگاہ رہی صرف لنگر پہ، ہم نے صرف دنیا کو منہ دکھلانا تھا۔ حضور کے میلاد میں شرکت کرنے کے بعد اگر تو 5 وقت کی نماز ادا نہ کر سکا، تیرے میلاد میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نے مدینے والے آقا کا میلاد تو منایا، کو ختم کریں گے، اور تو نے دعویٰ یہ کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ نبی کی غلامی میں موت قبول ہے، سنت محمد قبول ہے۔ آپ کیوں بولو گے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول، حرام چھوڑنا منظور۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول، نبی کے دین کے لیے محبت قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول، عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے۔ اور اگر آپ کا سرائے کی ذوق اجازت دے، قبلہ استاد محترم فارس دی سرزمین تے جوان کھڑے تیلی نال بھا بالیس، بھا بالن تو بعد اندے بھا دے سامنے ون کے سجدہ کیتے، نال جوان پتر کھڑا، وہ کہتے میں بھی سجدہ کیتے تو بھی سجدہ کر، میرا خدا ایک من۔ پتر پتر ہا پتر با وکارا، وہاں کے ابا بلیندہ بھی خود دیں، سجدے بھی خود کریں، بھڑکیندہ بھی خود دیں، بھلا خدا ایمیں ہونا۔ میں ہاتھ جوڑی بیٹھا یار، ایک دفعہ اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ انداز تھوڑا جہاں تبدیل کرو، ہن سمجھو صحیح بھائی۔ آدھے ابا بھڑکیندہ خود دیں، بلیندہ خود دیں، سجدے بھی خود پیا کریں، بھلا خدا ایمیں ہونا۔ وہاں کے من نہیں تا ای کو من، میرا خدا ای ہو ہے۔ اگر ای کو نیوی مننا تے میرے گھر رہے تیرے واسطے گنجائش نہیں، میرا گھر چھوڑ۔ اگو پترہ ہوں جواب دیتے ہوئے کہ ابا گھر چھوڑ دے ساں، لیکن کہیں باطل کو سجدہ نہ کرے ساں۔ جائے کبر جوان کے بولنے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، جرا نوکر بن کے اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ آدھے مر ویساں لیکن باطل کو سجدہ نہ کرے سا، وہاں کہ میرا گھر چھوڑ۔ این سامان دی گنڈھڑی چاہتی ہے، چند جوڑے کپڑے دی مونڈے دے اتے رکھیستے روانہ تھے۔ رستے دے وچ عیسائی کلیسا ہا، مربی بیٹھا ہا، یہ وان کے قبلہ 10 سال خدمت کریں دا رہ گئے، ودہ تلاش حق وچ ہا کہ مطا کہیں صورت وچ مل پوے، یہ خیال جو آئے ودے پندے۔ مطا کہیں صورت وچ مل پوے،
10 سال خدمت کرنے دے باوجود ہی کو حق نہیں ملا، بات اے در چھوڑے اس بے در تے گئے 12 سال خدمت کریں دے کہ متن حق مل پوے، حق نہیں ملے۔ 8 سال تریجھے استاد کولو مربی کولو گئے، استاد دے آخری ساہن دنیا تو رخصت تھیندا پیا، اے استاد اے شاگرد استاد دے پیر گھٹے نہ، وقت چنگا ہا جنن شاگرد استاد دے پیر گھٹے دے ہن، ہون ہاتھ پیریں تک نہیں ویندا، ڈائریکٹ اتاری صاحب اب جی میں موبائل بند کر چانا ڈسٹرب کر، تو کان تلے سر سٹ کے سن دے، میں کو نہیں، میں ڈسٹرب تھی نہ، میرے واسطے پتھر، میرے موبائل دے ہوتے 1800 کال آنی پیا، میں نہیں سن دا پیا، تو سن دا، بند کر چاہی کو بھالا موبائل یہ برباد کر لیتے امت۔ اچھی آواز نال تو سبحان اللہ۔ جرے میرے بزرگ بیٹھے ہو، چاچے بیٹھے ہو، ہاتھ چھوڑو تیرا کوئی نہیں تو ہاتھ چاہو، سونے دی بارگاہ دے وچ آئے وے تا خان بن کے نہ بہو، مدینے والے دے غلام بن کے بہو، منگن تے پنن دا بھی اپنا ڈھنگ ہوندا نا قبلہ۔ اسا دو نمازاں پڑھ گنو، اسا دے دین دے ٹھیکیدار اسا ہے، ساکو کیا لوڑ ہے؟ اور لازمی نہیں جرا بندہ جناح کیپ تے کپڑے پاتی بیٹھے ایکو حضور دے دیدار تھی من تھی سکدے، جرا ساری نوہار جُتاں گنڈھیندا ہوئے، موچی ہوئے، کوئی اون منزل تے پہنچے کہ آج رات دا سمے کو حضور دا دیدار نصیب ٹھیک ہو۔ تریجے استاد دے پیریں چ بیٹھے، صحیح توجہ ہے جناب، تقدیر نیرے گھن نہیں ہے، میرے نال تھی بھائی، پیریں چ بیٹھے سعید بھی پیر گھٹیں دا بیٹھے، استاد کو سمجھ آ گئے جرا آخری دم تک توڑ نبھیندا پے ہے کوئی وفادار، وہاں کہ میرا پتر اگر حق کو تلاش کرنی، تقریر شروع تھی نہیں پیا توجہ کرائے، اگر حق کو تلاش کرنی، حق تے کو اتھا نہ مل سی، حق مل سی یسرب دی کھجوریں آلی سرزمین تے ونی، اتھا اللہ دا آخری نبی آسی، نہ ان دا محمد ہو سی، نہ سن کے بھی چپ رہ گئے جراؤ کو سلام ہے، یسرب دی کھجوریں آلی سرزمین تے ونی، اللہ دا آخری نبی آسی، نہ ان دا محمد ہو سی، استاد کے نشانیاں ہیں نترائے، جنہاں دیکھیں تے وال کلمہ پڑھانے چا دیر نہ لاویں، من گھنی، استاد جی دسو، استاد پہلی نشانی دسئی ہے اور اتنا وڈی ہے، اگر تو چپ کر ویسے تیرا اپنا نصیب، تیرا اپنا مقدر۔ استاد محترم استاد پہلی نشانی دسئی ہے، وہاں کے جنہاں ان دے دربارے گوہر بار دے وچ ویسیں، اکھ چیسیں، ان دے جلوے کو دیکھ سیں، وہ سونا اتنا ہی بھی اپنا نرا سے محمد دا پاس۔ استاد جی دوجھی نشانی، استاد کے دوجھی نشانی اے ہے نبی صدقہ کہنا کھاس، نبی تحفہ قبول فرمے سے۔ استاد جی تریجھی نشانی، استاد بیٹھا دا تریجھی نشانی اے ہے ان دے دو مونڈے دے درمیان مہر نبوت دا نشان ہو سی، ان دے ہوتے محمد الرسول اللہ ہو، اترائے نظر آمنی تے من گھن، دیر نہ لاویں، وکدا وکاندہ گئے، ساڑا تے لگ گئی کچھ نہیں، مسلمان دے گھر وچ پیدا تھے، کان دے وچ مولوی صاحب اذان چڑھتی کہ سید دی گھٹی نصیب تھی گئی تے بڑی قسمت علی گالے، جوان تیار تھیندا پے، اخلاقیات دا جنازہ نکل گئے، شریعت محمدی یتیم تھی گئے، نبی دا دین سڑیندہ رہ گئے، نوجوان برباد تھیندا رہ گئے، نہ حیا رہ گئے، نہ وفا رہ گئے، مسجد دے ترستی رہ گئی ہے، کوئی تے آوے ہاں میں کو آباد کر رہا، قرآن دے اتے مٹی جمدی رہ گئی ہے، مسلمان انٹرنیٹ سوشل میڈیا دے اتے بیٹھا رہ گئے، روندی رہی انسانیت، انسان کھل دے رہ گئے، آدمی دی سوچتے شیطان کھل دے رہ گئے، اے وکدا وکاندہ گئے، وکدا وکاندہ گئے، وکدا وکاندہ گئے، ان دی منڈی ون کے منڈی دے وچ ان دی بولی لگی ہے، مکے دی منڈی دے وچ ون کے یہودی نو بھراہن یسرب دے، انہیں آ
کے کو پرچیز کیتے ون کے ایک باغ دا ٹوٹا سی ملائے اے باغی ایکو پانی لا ایکو گوڈی کر پھل پک ونجے تروڑ کے منڈیے چویچ پیچے چا ساڑے سامنے گھن کیا اے پانی لیندہ رہ گئے پھل پک دے رہ گئے ترلیندہ رہ گئے منڈی دے وچ وکیندہ رہ گئے دیوارا ہفتے دے وچ ہفتے مہینے دے وچ مہینے سال دے وچ گزر دے رہ گئے ایک دیوار تتی دھوپ دا ویلا ہا ایک کھجی دے درخت چجا کڑا ہا تلے نو بھیرا ہیں ایک بھیرا دوجھے بھیرا دے موڑے تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے آدھا پہ نمی گال سنی اوہ کے دس آدھے قبا دی وسطی دے وچ کلثوم بن الحدم دے گھر قبیلہ بنو سالم دے وچ اللہ دا کوئی آخری نبی آ گئے نہ ہوں دا محمد ہے سلامت رہو بابا جی سلامت رہو خدا اے چہرے سلامت رکھے گا جرے محبوب دی محبت اچ بولے ہو جنی اک وضو کتے ہو کو سلام ہے جرا اجان بھی چپ کر کے بیٹھا رہ گئے اندے واسطے ڈھیر ساری دعا ہے کہ مالک اندے دل کو محمد عربی دا مدینہ بڑھاوے جا سفر ہے اوکھا لیکن پردے پہ ہیں ٹردے پہ ہیں آ جو گئے ہیں دل درد تو ماندی نہ تھی میں کو نہیں چاہیے دا تو آڑا پیسہ تو ساں کیا دے انہیں میرے ہوتے بڑا کرا سیر نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ پتہ لگے نبی دے نوکر بیٹھے ہاں دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر کھجی دے درخت چیا کھڑے تلے مالے کادا کھڑے قبا دی وسطی دے وچ کلثوم بن الحدم دے گھر قبیلہ بنو سالم دے وچ اللہ دا کوئی آخری نبی آ گئے نا اوندا محمد ہے کنے دے وچ نبی دا نا جو آئے ہاتھ چھوٹ گئے دل ترٹ گئے زمین تے ڈٹھے پھڑک دا پائے مالک آئے اون مونڈے دے ہوتے ہاتھ لائے لا کے آئے کہ ویتے کو کیا تھے رو کے آدھے منت لا ایک دفعہ جندہ نا گھدے اوندا مکھڑا تے دکھا کاش تے کو الفت نصیب تھی بے کاش تے کو عشق دی جاگ لگے ہا جیری یمنی جتوال کو لگی ہے تے یمن دے وچ بہ کے کوک دا ہا اٹھ چریں دا ہا نیر وہیں دا ہا زبان ورد محمد کریں دی ہے کافلے گزر دے ہن اے انہیں کو مٹھے پانی پیش کریں دا ہا انہیں دا خدمتہ کریں دا ہا پیر گھٹیں دا ہا چھاں تے بلہیں دا ہا تے جنن کافلے آلے خوش تھی ونجن ہا وال نیڑے وین دا ہا نیڑے ون کے کانے کرے کے گال کریں دا ہا آدھا کوئی مدنی یار دی گال کر سکتا اساں کیا کہتے ہیں اساں منگ دے رہ گئے کہیں پیسہ منگے کہیں پلاٹ منگے کہیں دولت منگیے کہیں اقتدار منگے کہیں تے رب کو لو منگیا مسلح بچھا کے منہ مدینے دو کر کے رو کے آکھیاں لج پالا کرم نوازی کر ساری زندگی دے وچ بھی کوئی ہو جی شام عطا کر اساں میزبان ہوں تیرا محبوب سارا مہمان بڑھ کرے کے گال کریں دا آدھا کوئی مدنی یار دی گال سناؤ کوئی مدنی یار دی گال سناؤ آتے وال سنے نے ہن آج وہ آتے آج حسن دے شاہ خیرات ایمیں منڈی آج نبی دے سامنے دشمن آئے آکے نبی کو آتا ہا محمد میں کلمہ پڑھ گنساں میری شرط ہے یہ جرا درخت کھڑے نا درخت اے اگر ٹر کے تیرا کلمہ پڑھے تا تیرے قدمے وچ آوے میں پڑھ گنساں والا نبی کھل کے فرمے رہا اے پڑھے تو پڑھ سے چا آتا ہاں اے پڑھے تو میں پڑھ سا والا نبی فرمائے میں یہ کو نہیں آدھا ہی گال رہ گئی کہ میں آنکھا تے پڑھے سنیہ تے کو پیا دینا تو من ٹور کیا ایکو آنکھ آتے کو محمد سدینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری سرکار قیامت نار قیامت قیامت علی قیامت دور سے بولو جھوم کے بولو عطار قیامت
سبحان اللہ صحیح تھکتے نہیں وے میرا مزاج نہیں میں تو بار بار آکھ سبحان اللہ ایک تو یہ بچیاں دے جری اٹھک بیٹھک یہ تھوڑی جی بند چک اور ان دی بھی ایک لاجے کے وجہ ہے جرے وڈے عمر فہمیدہ سمجھدار ہیں وہ چپ کر کے چنڈا گلے مولوی تھی متن کو جا کے کیوں بھی صاحب میں قادر بھائی 16,000 دا پرفیوم لینا بندے واتوی نیڑے میں دور باسن مولوی تھی متن کو جا کے کڈان سمجھ سو یار محفل دے آداب ہونا تو سب وڈے سامنے بیٹھے کرو یہ چھوٹے بال ہیں انہیں تربیت واسطے چنگا ہے لیکن اٹھک بیٹھک وہ تسلسل ٹوٹ ویندے میں حساس گیا بندہ مجبوری ہے میں نہیں باقی اندے وچ کوئی نخرا وڈائی نہیں یہ اندر جلے میرے دوست بیٹھے ہو تو سا یہ ایک شفقت کر 8 دوستی میں لگی ہو اس طرح نیڑے آ کے بہو داد اویں دیو جی میں دے مندہ حق کے پچھلے مار کا اگر متھا پکڑ باسو تو میں کیا پہن تو آدھے متھے تو 3 دی ختم کچھ ای ہو جائیں بیٹھن باقی 90% بلندے بیٹھے ہوئے 10 بندے بیٹھے ہوئے منہ گھٹی بیٹھے ہوئے متن سبحان اللہ نے کی نہیں ایک دفعہ ان محبت نہ لاکو سبحان اللہ خدا اس زبان کو کئی کمینے دا محتاج نہ کرے جرے نبی دی عزت واسطے بولے اچھی آواز نہ لاکو کرک دا بیٹھ کوک دا بیٹھ اور دنیا ہے استاد محترم یہ ہر دور ہے سلام کتے پیسے یہ سلام کتے اقتدار ضمیر ہمیشہ وکدے رہ گئے اقتدار دس اگر نہ وکے نہ تو حسین کلہ نہ کھڑا ہویا پڑی چوک تو سری ضمیر وکلتا حسین کلہ کھڑا ہا لیکن حسین ضمیر دا سودا نہیں کیتا حسین بھامے کلہ کھڑا رہ گئے لیکن وطوی حسین بولو یار بولو اور جناب محترم میں ہسٹری آف اسلام کو جہاں سٹڈی کیتے ولید آدھا کھڑا ذیل حج دے مہینے دے وچ آقا حسین کو دوان کے آدھا پیا حسین دے چاہا تھی کیا پیا تھی حسین کر گھر بیت یزید دی کیا پیا تھی حسین ایک جواب دیتے میں جٹا کا بندہ جٹا کی تقریر پیا کرنا کھلائے ضرور لیکن کھلانا لی گال اگر ہوئے اگر گال غیرت علی ہوئے تو میں غیرت مند نبی دا غیرت مند امتی ہاں وقت داد اوہیں دیوائے جی میں دے مرد حق کے اوہیں کہ دے چاہ پر حج کیا پیا تھی حسین ہے کہ فیصلہ چھڑے نے تیدے ہوتے عدالت ہوئے تیدی منصفی ہوئے تیدی ایک پاسے یزید کو ملا دوجہ پاسے میں کو ملا فیصلہ تو چکر پوچھ اوندے کو لو قرآن اوندے گھر نازل تھیندا یا میرے گھر نازل اگلی گالے ذرا جگائے پچھلے مارکا جگائے پوچھ اوندے کو لو قرآن اوندے گھر نازل تھیندا یا میرے گھر نازل تھیندا اگر اے بھی سوال نہ کر سکیں بل اندے کلو ایو ایک سوال چکرین داستا صحیح محمد تیرے نانے دا نا ہے یا میرے نانے دا نا ہے ظلم کتا گئے اج ان گھرانے دی الفت کو تار کتا میں 8-7 مولوی کٹھے تھی کہ کراچی دے وچ آ کے نعرے کھلے رہنے ہیں امیر یزید زندہ باد امیر یزید زندہ باد ماں کے حیا نویاں دی نبی سینے تے کھڑاوے نالو نمان نعرے نالو نبی سینے تے کھڑاوے نبی منہ چمے نبی منہ دیتے تو بغض رکھیں قادر بھائی تیرے دل پہ ایسی گرا پڑی محسن عدا تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین دنیا اقتدار کو سلام کتے کریں دی پئیے کریں دی رس اور این دنیا ظلم کتے ہوئے اسنار پتھر مارے وینیان پتھر
روڑے مارنے، روڑے تک تک کر اے روندا ہا رو کے آدھا پتھر ضرور مارو، میرے نال نفرت ہے اوندا اظہار ضرور کرو، لیکن چنجیلے نہ مارا۔ اللہ کرے میں پڑھ ونجا تو سمجھ ونجو، آدھا پتھر ضرور مارو لیکن چنجیلے نہ مارو۔ تساں چنجیلے نکیلے پتھر مریں دے ہو، میرا خون وہ پوندے، میرا وضو ترٹ ویندے، میں کہیں یار دا نا گھننا ہوندے، وہ اتنا مقدس ہے بغیر وضو دے میں ہوندا آج تک نا نہیں گھندا۔ ناس ایکو عشق دی رمز کہیں سکھے، ایکو محبت دے آداب کہیں سکھے۔ اثر رہ گیا ایسے فریدہ دا، نہ کافی سمجھ کفایا، نہ ہادی سمجھ ہدایا، کر پرزے یار وکایا، اے دل قرآن کتاب دل جنن دل پڑے۔ وال اقبال بھی آدھا بیٹھا مین دانی عشق و مستی از کجا است، این شعائے آفتاب مصطفیٰ است، وال ماں دی خدمت کریں رنا جو ہے آنکھ دے وچوں نیر ڈٹھے، ماں دے قدمے تے لگی، ماں ہے آنکھ کو دیکھ نہ سکتی، احساس تھا میرا پتر روندا بیٹھے، ایویں ہاتھ جو چاہتے سموں تے لائس ہڈیا ہن گوشت کہنا ہا آدھی پئی، میرا پتر اویس تے کو کہیں روئے، آدھے اماں منت لا ایک دفعہ اجازت دے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ایک دفعہ اجازت دے میں ونجا سونے کو جاگ دی آنکھ نہ لے کے دے۔ ماں آدھی تو اگر ٹر گیا میں کو ٹکر کون کھویس، میں کو کپڑے کون بٹوے سی، میں کو وضو کون کر، خدمتاں کریں دا رہ گئے، ماں کو راضی کریں دا رہ، ایک دیوار ماں جو راضی تھی ہے وہاں کہ ویسا ونجان دنیا، لیکن شارت وڈی اوکھی۔ آدھے اماں کیا وہاں کے 8 پہر ہنتے دے، وانوی صحیح والوی صحیح، محبوب مل پوے تو دور کلو زیارت کر گن، نہ ملے تو اتر رکن دی اجازت نہیں، یار آرام ہوئے تو محبوب کو جگاونا نہیں، محبوب دی بارگاہ دے وڈے آداب ہونا۔ اے روانہ تھے مکراز نہ رسے کپیندہ رہ گئے، اٹھ نال ہن آپ اگوہا روندہ گئے فاصلہ زیادہ ہا، اللہ کو جو ترس آئے رب العالمین نے زمین کو حکم دیتے زمین سمٹ ہوئے، نیوے بولے تو سب بڑے لوگ ہیوے شاید تو سمجھانا لا بیٹھو، جنہاں پہنچے یار دی نگری دے وچ کئی پہر ہن جلے پہنچے، وان کے حضور دے کاشانہ نبوت تے پہنچے، اون درد ہوتے آئے جتھا جبریل ہاتھ بدی کھڑا ہوندے، آزم چشتی آدھا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، میرا آقا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، آزم تیرا انداز طلب کتنا اون درد ہوتے ہیں، دروازے تے دستک دیتی ہے، باندی باہر نکلی، باندی نے منظر دیٹھے، اگو ایک نوجوان کھڑے، کپڑے لیر کتیرہ، منہ دھوڑے والیں دے وچ گرد و غبار، باندی آدھی آمانا دس کون ہے، کتھوں ہیں، کیرے کام واسطے، اپنی ذات کو مٹا کے آدھے میدان آپ پوچھ دے کو ملن واسطے آئے ہیں، داستا صحیح میرا محبوب ہو، وہاں کہ تیرے درد تو نستا پائے آیا بڑی دور تو ہے تو بڑی تانگ نہ لے، لیکن اپنے مقدر دی گال ہی بھی جرے محبوب کو ملن واسطے ہیں 15 دیوارہ تھی گن حضور تا جہاد تے لانگن، آسمان دو منہ کر کے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، پوتر سمجھ کے بھرا سمجھ کے داد دیوائے مطا میں گناہگار دی بخشتی ہوئے، آسمان دو منہ کر کے آدھے پروردگارا تیری محبت اپنے انداز ہیں، سروین دا بھی ہیں، اجازتہ بھی دیوینے ولیار کو لو اونے بھی کروا چھو،
میں جت دا حال سناوی چا جڑا گزری سہی دے دیس کنوں آکے ہر کوئی نفرت نال دے دے منہ پھیر ویندن میرے ویس کنوں ایک بڈھڑی ماں دوجا جنگل نبھا تھک جیڑا گئے پردیس کنوں تو وچ مدینے خوش بیا وسدے نیویں پچھدا حال ہوئے اکھ دے وچ ہنج روانہ تھیمن لگے باندھی پچھو آواز لیتی ہن اے مقام ہے جڑا مقام دے اوتے جڑے فہمیدہ افراد بیٹھے ہو سمجھانا لے رک ونے ساہ رکے ول سم آنکھ دے وچوں ہنج استاد محترم روانہ تھیمن لگے پچھو باندھی آکے وے آمن والا رک ون ایک رات دا معاملہ ہے تھی سکدے اج رات دا اللہ دا محبوب آ ونجے تے کو دیدار نصیب تھی ونجن ای منہ پیستے کہنی کیتا توجہ کرے منہ نہیں موڑا منہ اگتے اکھ دے وچوں بھئی ہنج ڈٹھیے رو کیا دے دل میڈا بھی بڑا دے لیکن کیا کرا شریعت اجازت نہیں دیں دی ماں نال وعدہ کر کے آیا شریعت اجازت بولو شریعت اجازت اے روانہ تھے اگلی گال ہے اللہ کرے جے روندے بیٹھے ہو تمہاری قبولیاتی ہوئے آخری غیرت مند کلمہ گو تک میرا پیغام محبت اے روانہ تھے تے ادھی رات دا ٹائم ہا جن اللہ دا عزت علی رسول تشریف گھن کے آئے نبی اپنے کاشانہ نبوت تے پہنچے اون دروازے دے ہوتے جرے دروازے دے ہوتے نبی مسلسل چاہری نبھارا آندہ ہا حسین دے دروازے دے ہوتے آکے آدھا نبی السلام علیکم یا اہل البیت السلام علیکم یا اہل البیت نبی پیغام کھڑے دے دہا او میرے گھرانے والے ہو کائنات میں محمد کو سلام کریں دیئے میں محمد اپنے عزت آلے گھرانے ادھی رات دتے نبی تشریف گھن دروازہ کھلے ہر بندہ نہ سمجھ سکسی سعید بھائی میری محبت ہے زبیر صاحب دا احترام ہے میں ٹور کے آگیا میں سناؤں نہیں شاید کوئی دل اللہ بیٹھا ہوئے عزت کرائے سمجھائے ادھی رات دا ٹائم میرا عزت اللہ رسول جو ہے وہ منزل تک پہنچائے ضرور میرا عزت اللہ رسول آئے نبی ہاتھ چاہتے دروازے تے رکھ نبی ہاتھ چاہتے دروازے تے رکھ ایک قدم باہر آ ایک قدم اندر آ ایک قدم باہر ایک قدم نبی رک گئے روک کے باندھی کو سجے باندھی کو ساڑھ کے پوچھے باندھی ناستا صحیح آج سارے دروازے تے کون آیا باندھی ناستا صحیح آج سارے دروازے تے کون آیا باندھی اچھے لج پالا کوئی رنگ دا کالا ہا کپڑے لیر کتیراہن شکلوں ڈستا گالا ہا تیرا پوچھتا فرمایا آج اویس وقت تھی گئے سارے دروازے واہ اویس تیرے مقدر کو سلام جے کو جاگ لگیے او ایمینیا ویلنے دے وچوں گزر کے آئے ڈٹھا پائے مالے کائے مونڈے تے ہاتھ لائے وہاں کے وقتے کو کیا تھائے ہاتھ جوڑ کیا دے منت لا ایک دفعہ جرے محمد دا نا گھدی ان دا مکھڑا تے دکھا وہاں کے ہومیں ساڑا تقاضے محمد دی محبت دے ہومیں ساڑا تقاضے محمد دی محبت دے جوانی میں اکھ بھر کے ایویں ساہا گھدس چھرکی پٹیس والا رو کیا دے نادان اسا تیرے کتھو ہیں اسا ازل تو جیندے نا تھائے ہیں ساڑا اپد بھی اوندے نا راسی ساکو ڈر نہیں وقت دیاں تلخیاں دا بھامیں دھوپ راسی بھامیں چھا راسی ساڑے من دی کوئل کوکسی پئی بھامیں کامیں دی کان راسی ثابت وچ رحمت جائیں تئی ہے ساڑے لابتے سہیندان ثابت وچ رحمت جائیں تئی ہے سارے لابتے سہیندہ نارس ہاتھ دے وچ پنڈوں چاہ کے
دل دے وچ انگڑائی ہون پتہ لگ گئے یار آج بل دنیا دے سارے ہوش بھول گئے دنیا دے سارے رنگ بھول گئے ایک ایک پینڈ چیندے اوکو کپڑے نال صاف کریں دے وقت دل دے وچ سوچیں دے ویندہ تے پیاں حسن دے شاہ دی نگری دے وچ پتہ نہیں سونا قبول بھی کریں دے یا کہیں ہاتھ دے وچ پنڈو ہن اکھ دے وچ نیر ہن جوان زارو کتار روندہ ویندہ ہاں روندہ ویندہ آدھے جاندہ نہ ہم زندگی محدود ہے باغ تک جرا اجنبی آوے وال پتے پوچھ دے ودا آدھے پوچھ دا گیا نسو قبا دی وستی کتا ہے مدینے کو 3 میل دے فاصلے تھے قبا دی وستی ٹردہ گیا پیرے میں جتی نہیں سر تے کپڑا نہیں واہ عشق پیرے میں جتی نہیں سر تے کپڑا نہیں عشق اپنا امتحان گھندہ پیرے میں چھالے پہ گئے وستی دے وچ گیا والوان کے قبیلے دا پوچھے قبیلہ بنو سالم کتھا ہے لوگ کہنے سے اے بے پاس ہوا میں وقت اڑاؤ پھر دا گیا وال میں ون کے پوچھے میں کہ ہونڈسو کلثوم بن الحدم دا گھر کتھا ہے لوگ کہنے سے میں جنہوں گھر گیا مسجد اندر جرے احباب بیٹھے ہو جرے باہر بیٹھے ہو آخری بندے تک میرا پورا خطاب ایک پاسے ایو ایک جملہ ہے جنہی میں قیمت جناب کو وصول کرنی ہے دل کر رہے تھے حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی حاضری ضرور لوائے نہ تو چپ کر کے بیٹھے روائے میں تو آدھے ہوتے راضیاں آدھے جہاں اون مکان دے ہوتے گیا میں ون کے منظر ڈٹھے کہ اللہ میں تے پنن واسطے نہ آیا ہم اتھا تے کل جگ پنن واسطے آیا کھڑا ہا عوام دے امبوہن میں کو پتہ کہنا ہا میں یار کو ڈٹھا کہنا ہا کہ محمد کون ہیں دل دے وچ ارادہ کیتے انہیں بندے دے وچوں کہیں ایک کو لو پوچھا داستا صحیح تو آدھے وچوں محمد کون ہے اجے اجن ارادہ کیتا ہم پوچھا نہ ہم آنکھ چاہتے میں کو خوشبو ڈسائے ای ہوتے آمنہ دلال پر نور چہرہ ہا با حیا نگامہ ہن چہرے دے وچوں نور جلاتا ہن تے میرا امام احمد رضا آدھا بیٹھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑک اٹھا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلکہ سرکی علیہ کہ تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سانا تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سانا حج تھی وے پامیم دے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ ساڑا حد تھی وے تیرے حسن جمال دی حد کے ذرا پردہ ہٹا ساڑا حد تھی ناشاد نصیب کو بھاگ لگے ساڑے وہڑے ساڑا حد تھی وے میں کھجورہ چاہ کے میں پیش کے لاجپال دور تو آئیں صدقے جہاں کھجورہ ان قبول تے فرماؤ چاہ جنازے حاضر ہوئے انہیں 3 شرطیں دے ہوتے نشانے تے داد اوہو دے وے بے ذوقہ بندہ چپ کر کے کسک منجے ضرورت ہی نہیں کو بہن دی اگر لجبار صدقے جا کھجورہ ان قبول فرماؤ چاہ نبی ہاتھ پیستے آگے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں میں صدقہ کہیں کھانا آدھے دل تا پہلے دیتی بیٹھا نشانی پوری تھی دو جی دیوار وقت بہانا بڑھائے تو گولڑے والا پیر سید نصیر الدین آدھا کبھی ان کا نام لینا تواری چوپ صدقے کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا وہ تیری گلی کا منظر وہ نظر نظر پہ پہرے وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھتے گزر میں بات دو جی دیوار بات ہے کہ ایک پینڈ چاہتی ہے ول قبول کی
والوں کو صاف کیتے، صاف کرن تو بعد وقت یار دی نگری دے وچ آیا، آ کے التجا کیتی ہے لجپالا کا اج توفہ چاہی ودا قبول فرماؤ چا نبی دے چہرے تے پیار ہے، نبی خود چاہتی ہے تناول فرمائیے، نال غلام کو کھوئیے، کھوا کے فرمائیے، فرمایا بڑی دور تو چاہ کے آئے اور تسا خود بھی کھاؤ نال والے کو بھی کھواؤ، اسا دل تروڑن واسطے نہیں آئے، ترٹے دل کو جوڑن واسطے آئے ہیں۔ آدھے دو نشانیاں پورا تھی گیا، ہم نشانی رہ گئی ایک تے تقریر ساری بھی تقریباً نیڑے لگ گئی ہے، تو سا بولو نہ بولو تو آدھی اپنی مرضی ہے۔ سعید بھائی آدھے تریجی نشانی رہ گئی، میں آج یار دی جھوک تے گیا، اپنی مرضی نال بولیا کرو یا کوئی تھوڑا جیاں وستی جلبانی والا رنگ چڑھا اچھا بولو۔ آدھے نشانی رہ گئی ہے مہر نبوت، میں یار دے در تے گیا، میں ون کے پوچھ میں کو سونا نظر نہیں آیا، میں پوچھے وہ لوگوں ڈسو میرا محبوب کت، لوگوں ڈسو میرا ماہی کت ہے، ڈسایا گئے حضور لنگن جنازہ پڑھا میں آنکھیں کدے انہیں ہاتھ کڑا کر کے انہیں کہ حضور لنگن ہی دے، توجہ کرو یار توجہ کرو محبت نال، میں کہ جی کدے انہیں کہ حضور لنگن ہی دے، آدھے میں بڑی دوڑ لئیے کہ میں کئی طرح میں حضور تک پہنچا، لیکن آدھے میرے ضمیر میں کوئی کہ وجہ نہیں رفتار تک جبریل نہیں پہنچ سکیا تھا، تیری کیا اوقات۔ محمد علی ظہوری آدھا 80 کی ظہوری نالے سیدہ کی بیان ہے، او دیاں تے صفتان دا نات خان قرآن ہے، صورتاں سے پارے رنگ نبی دے جمال دا، میں لب کے لے آماں سونا تاؤں صوفیاء فرمائے جان یار دی عزت دیکھنی، محمد دا مقام تے وقار دیکھنا ہوئے ول ابو جہل دی اکھ نال نہ دیکھ، اون اکھ نال دیکھ جیری اکھ دے نال حبشے دا بلال دے دا، جیرا کنجے تے لیٹ دہا، جیرا انگارے نے اتے لیٹ دہا، کھال سردی ہے، گوشت سردہ ہا، ہڈیاں ٹوٹ دہن، کوڑے بستے ہن، پتھر لگ دے ہن، میخاں ٹھکیاں ہن، ہر ظلم، ہر جبر، ہر کرب دے وچ جدن ظلم کیتا ویندا، وقت محمد محمد نعرہ لگ دہا، مارا نالا پوچھ دہا، داستا صحیح کیری مٹی دا بجے، اسا مرینے تھک گئے ہیں، لیکن تم وقت محمد محمد کریں دا پائیں، ایمیں آنکھ چاہ کے دیتا، آدھا تے کو مرینے چاہسان، یہ سب یار سرینے چاہسان، کہ کو درد یاد رامن جن یار دی نگاہ پہ، منگی کرو اے دولت منگی کرو، اللہ واسطے منگی کرو، گھر رچ بے کے اپنے بچے کو سکھایا۔ آج ہر دو جا سعید بھائی بندہ شکوا کرے، کالج نال ساڑا واسطہ ہے، استاد محترم زیادہ بہتر جان دیں، معاملات کیمیں ٹیکل کیتے بھی استاد بیچارے کو تے اشارہ ہی کہنی، اجازت کہنی آنکھ چاہ کے سٹوڈنٹ کو تھوڑا جیاں دڑکا دے وچ، اگر اون دڑکا دیتے دو جنیوار پیو پتر کو نال گھن کے آگے وہاں کہ استاد آتے کو جرات کیمیں تھئیے ایمیں نا کی وال اوہو پتر جرن گئے ایمیں گرے باندھ ہاتھ پکے وہاں کہ ابا تا ساڑے واسطے کیتا کیا اے بھجے وال مولوی صاحب کو مولوی صاحبہ مہربانی کر میرا پوتر نا فرمان تھی گئے بے حیاء تھی گئے کچھ چھوڑ جی اینی تربیت کر مولوی صاحب بھی تربیت کرے تو ڈستا ہے کیا کہتے تو گھر دے وچ باہمیں اینی تربیت چنگی کریں ایکو اخلاقیات دا سب خود نماز پڑھے آئے خود پڑھے تیری سب تو وڈی قبولیت کامیابی یہ ہے مسیح تے جن صف دے وچ ایک پاسے تو کھڑا ہمیں نال تیرا پتر کھڑا اتھا نبی دی شریعت تار تار تھی مسلمان جا دھیری ہیں چیچی گھنٹے بیوٹی پارلر دے وچ نہیں پھر ایڈمیشن واسطے نوجوان لڑکی آئیے وہ ٹائٹ قسم دی جینز پاتی اتے کوئی 1.5 فٹ دی شرٹ پاتی بھرم قائم رکھن واسطے ایک چادر ادھار گئے او سٹی نبی دا دین این واسطے آیا کہ انہیں بے توقیری کرو
نبی دا دین اتنا سستا، نبی دے دین دا وقار تے اے ہا اللہ دا رسول کھڑا دا روز معاشر اعلان تھی سی نبیوں نگاہیں کو جھکاؤ. یہ تو ود کے میرے کو لفظ کہنی تو سبات بھی چپ بیٹھے ہو. اعلان خداوندی تھی سی نبیوں نگاہیں کو جھکاؤ قدسیو نگاہیں. مولا کیوں؟ فرمایا میرے محمد دی فاطمہ دی سواری تو گزرنا. میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ میرے محبوب دی سواری دے ہوتے کہیں غیر محرم دی نگاہ. کتھا او مکان کتھا اے محافل ملاد تھینا پہن چھوٹے بڑے ہر جاد وجہ وجہ محفلہ تھینا پہن، لیکن جتھا مسلمان دی سوئی اڑی کھڑی ہے اتھائی اڑی. تیری کامیابی یہ ہے کہ تیرا کردار نبی دے کردار جیاں ہو. اے ظالم ہی ہو جیا تھی کہ چھی مہینے تے سکے برادے نال نہیں بولے. پیو ماں ترس دے رہے ورنہ ساڑا پتر کریں تے سارے نال آوے نیوے بولیں دے ہو. ترس دی رہے گی ماں میرا پتر آوے میرے نال گال ہی کرے. اے حاجی بھی سڑے دے اے غازی بھی سڑے آخری ساہ ہونے لتنا مریندا پیا ہونے کہ میں ساری زندگی تواری بھین دے نامے زمین نہیں چڑھوائی تو سامی دی بھین کو حصہ نہ دیوائی. قرآن دے ہوتے ہاتھ رکھ کے کوڑی قسم چاہ کے 10 روپے دی خاطر وک تک 5 روپے والا ماس 50 روپے دے وچ ای مسلمان وچ انہیں متھے دا محراب تے بڑھتا رہ گئے دل سیاہ تھیندر. تاجر ملاوٹ کریں دا رہ گئے جٹ پھٹیں دے ہوتے پانی دا چھڑکاؤ دیں در جرا 20 کلو کھیر بچیں دا کھڑا ان دے وچ 2 کلو پانی لازمی ملا. 22.5 لاکھ مربع میل اسائے تا پٹینے ہیں کہ حاکم سارے غلط انفلات تبدیلی آکے برباد کر دیتے. تو حاکمے کو پٹیں دا بیٹھے اپنے کاروبار اپنے گریبان تے جہاں 14 اگست ہوئے 12 ربیع الاول ہوئے تیری ملت دا نوجوان موٹر سائیکل دے سلنسر کٹ کے بھجے ہی ودا ہوئے. اے حضور دے نال محبت اور پیار دا ہی ہو طریقہ ہوں دے نہیں بولیں دی کو. 14 اگست ہوئے کوئی غیرت مند بندہ دریانی پل تو نہیں گزر سکتا. جدن دی 7 گز دی شلوار تے 125 آگ غیرت ختم تھی گئی حیا ختم تھی. نہ عزت محفوظ ہے نہ وقار محفوظ. وقت ایویں نکلتا میں دے جی میں مٹھ دے وچوں ریت نکل دی پی. آنکھ کھولو مسلمانوں آنکھ کھولو. میرے کھولو کوئی جنت دے سرٹیفکیٹ یا ٹکٹ کہیں نہیں میں تو آنکھ دیندہ بھائی. حضور دے میلاد منائے ہوئے تے انہی مقصدیت کو سمجھ. حضور دے میلاد دا سب تو بڑا مقصد ہے کہ تیری صورت بھی مصطفیٰ علی ہوئے تیری سیرت بھی مصطفیٰ علی ہوئے. اچھا بولو چل رہا اچھا بولو چل. ملک دے امن کو تار تار کرن دی حد المقدور کوشش کیتی گی. جڈو لفظ پڑھ گدن ڈو ڈگرہ آگے جبہ یا کبہ پاتے وہ انہیں ہستے نے ایمان دا فیصلہ آج دا مسلمان بیٹھا کریں دے جہاں اپنے ہتھیں دے نال پیغمبر رحمت کو پالے پال کے دکھ. نبی دے صدیق دے اتے باقی ایک ظالم درندہ آکے دعوے دار بڑے وہ کہ میں ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا. یہ مسلمان چپ رہ گئے انہیں ضمیر آواز نہیں دیتی ان کو جواب نہیں دیتا. وہ ظالم بدبختہ ابو بکر دی صحابیت تیری گواہی تے دلیل دی محتاج نہیں. ابو بکر ہوئے کہ کو صداقت دیتا ہے رب کائنات نے عرش وہ اللہ تو خود عطا فرما. اتھا ہی ہو جیا ظالم بھی آئے کہ یزید کو جنتی ثابت کرنے دی کوشش کی. جا حسین کو باقی آکھے او کو کہیں اے نہیں نسایا تے کو کیا پتا حسین ہے کون. اور میرے خیال اچھ مکہوں چاہ ٹائم کافی گزر چکے. داد رہے منی ہے تو یار دل نال داد رہے اچھی آواز نال ذرا سبحان اللہ.
ان ظالم کو کہیں اے نہیں دسایا حسین ہاں کی میں، حسین بڑا کی میں ہے، حسین دا رتبہ کیا ہے، حسین دی شان کیا ہے۔ چاہیدہ آیا کہ نبی دے سٹے تو پیغام منیا، او کو پتہ لگیا کہ ساڑھے کو سن حسین کون ہے، تے کو دسوں کہ جہان عظم و وفا کا پیکر، کمال دین کیا ہے کیا پیمبر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا سہرا عجم کا زیور، جمال زہرا جلال حیدر، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ اللہ واسطے سمت دا تعین کرو، اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھو۔ اے اتھارٹی عہد مسلمان کو کہیں دیتی کہ حضور دی آل و اصحاب کو تکڑی دے وچ بہ کے تولے بیٹھے، عبادت کرن دے باوجود تیرے دل وچ اگر عاجزی نہیں آ سکی کوئی فائدہ۔ تو نماز امام دے پیچھو پردہ کھڑا ہوئے ولا اون امام دے گلے بیٹھا کرے نہ ہوئے، تیرے نماز پڑھن دے کیا فائدہ؟ جاگ دے بیٹھے ہو، تیرا اپنا سکا پتر 10,000 تو تلے پور جان دی جتی نہ پیدا ہوئے، امام مسجد کو 100 روپیہ دے من واسطے تو 100 دفعہ سوچیں، اگر دے گدی تے ول پیچھے انہیں کو سوال کریں، اسا تو آکو مولوی صاحبہ 100 روپیہ دیتا کدے کیتا؟ جاگ دے بیٹھے ہو۔ قوم کو صرف لالی پاپ دو، مٹھی گولی کھواؤ، کان دے اتے ہاتھ رکھ کے آؤ سناؤ، ویلا گھنو جیب پاؤ، چپ کر کے لگے ونجو، اتھا بلے بلے جرا سب تو وڈا جاہل ہوئے کو زیادہ چوکھے پیسے۔ نبی دی شریعت ترستی رہے ونجے قرآن تے کو دعائی دیندہ، چسکے علی قوم نہ بڑھ نبی دا وفادار، نبی دے کردار کو اڈاپٹ کر۔ میں عرض پیا کرے نہ ہمیں آدھے کہ میں جلن گیا جنازے دے پچھو، حضور اگو میں پچھو، میں بڑی کوشش کی تھی میں حضور تک پہنچا، لیکن جن دی رفتار تک جبریل نہیں پہنچ سکیا، اتھا میری کیا اوقات ہے، میرے کو موبائل نہ ہا، انٹرنیٹ نہ ہا، ٹویٹر نہ ہا، فیس بک نہ ہا، واٹس اپ نہ ہا، کوئی رابطے دا ذریعہ نہ ہا، نہ میں کوئی آواز دیتی ہے، نہ کہیں حضور کو ون کے دسائے، پتہ نہیں کیا تھا کافی دور ونجن تو بعد حضور ایمیں مولن کھیل کے میرے ڈٹھے نے، دیکھن تو بعد مونڈے تو کپڑا لہے نے، لہامن تو بعد انگوشتے شہادت چاہتی نے، چاہ کے ایمیں مہر نبوت لینے، لا کے فرمائے نے سلمان ایکو ودا گلے نے، آ دیکھ میں محمد کالوی سچا ماجوی اللہ دے ڈٹھے وارک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھ تیری شان دا کر رہے مقابلہ جو آج کا حسن و ازلی چور ڈٹھ، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، رات نہیں پیندا ایہو شور ڈٹھا، تے اللہ والے انگل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا۔ میری دلی دعا ہے کہ اہلیان کوٹ چھٹا اللہ تو آدھے اتے رحمت دا نزول فرمائے۔ میری ملت دے نوجوان کردار ایو جیاں گھن کے ون نبی انبیاء دی صف دے وچ کھڑا تھی کیا کہ وہ دیکھو میرا غلام، حضور دا میلاد مناؤ لیکن محبت نال خلوص، دکھاوا نہ ہو، لیپا پوتی نہ ہو، باقی جشن منامنے خوشی دا اظہار کر، جی میں کر سکتے ہو کرو۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرمایا کہ روز معاشر اللہ بندے کو این شاید ہوتے پکڑ گھنسی، بیتا میرے نبی دا میلاد کیوں منائے، اینگال لوگتے اللہ سی تھے محبوب دا میلاد کیوں منائے، خرچ کیوں کیتا۔ میلاد ذریعہ ہے نبی دی سیرت کو سمجھن دا، میلاد ذریعہ ہے محبت رسول کو اجاگر کر، میلاد تیرے کلو یہ ایک ڈیمانڈ کریں دے، بے شک نعرے نیوی لگ دے نہ لا، بے شک کو 150 نیوے دے سکتا نہ دے،
لیکن میلاد دا ایو ایک تقاضا ہے، میلاد چا محبت نال بے جنن ون میلاد دالے دا اثر تیری زندگی دے اتے ایو جیاں ہووے، تیری صورت بھی محمد علی ہووے، تیری سیرت بھی محمد۔ مقصدیت حاصل تھی۔ دلی دعا ہے کہ احکم الحاکمین حضور دی عزت صدقہ سارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے وچ قبول و مقبول اور آج بالخصوص 11ویں شریف دا پروگرام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جن یاد دے وچ اسا اہل سنت کوئی وسیع پیمانے تھے کوئی چھوٹے پیمانے تھے، ہر بندہ کوشش کرے کہ آپ ہر مہینے دی 11 تاریخ کو مدینے والے دا میلاد منائیں، اور اسا ہر 11ویں کو اولیاء کاملین کو خراج عقیدت پیش کریں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ دی پوری سیرت مبارکہ پڑھ کے دیکھو، اللہ دا او ولی جائے ساری زندگی 40 سال مسلسل عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز ادا کی، اور لوگ آدم پیری مریدی دی ضرورت کیا ہے؟ جاگ دے بیٹھے ہو؟ لوگ آدم ضرورت کیا ہے؟ میں آدھا نا جتنی ضرورت آج ہے اتنا پہلے بھی کہنا ہے، ہر پاسو یلغار تھی جی میں ہر چیز پروفیشنل بڑھ گئی، چند اکبت نا اندیش ایہو جائیں پروفیشنل بڑھن ٹیک ٹاکر کو پیر بڑھا دیتے، نوجوان لڑکیاں بھجدہ وجہاں سیر اڈینیاں وجہاں پیر سیاں ایک ہاتھ میں کو بھی لئی، لوگ کے فیس بک دے ہوتے چڑھا دیتے، دیکھو بریل میں دا مسئلہ کی کئی بدبخت طواف کرے ٹھپا اہل سنت نے، کئی بدبخت نبی دی شریعت کو تار تار کی ٹھپا سا اہل سنت نے، او اہل سنت سٹے تو پیغام گنو کہ ایسا ولی مرشد کامل منے دے کے کو قرآن دیسے اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اگو دیسے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کتے بھیڑاون والے کو پیر نہ مننی، شراب پیون والے کو مرشد نہ مننی، زنا کرن والے کو پیر نہ مننی، نبی دی شریعت وچ ہاتھ پاون والے کو پیر نہ مننی، مالک پیر کون ہو سی؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہ تانوی محمد دا غلام ہوئے جنہ مانوی محمد ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ محلے دے وچوں گزر دیاں تے او محلے دے وچ ایک عورت راندی زانیہ ہی فیش گناہ کریں دی عزت وچیں دی، آپ روزانہ دے دیاں تے دل بڑا کڑدا تڑپدا ہا بے قرار، فقیر کچھ نہیں کیتا، استاد صاحب مصلی چاہتے چاہ کے اندے دروازے تے وچھے، آج جیرہ بندہ آوے اگو دیکھے بابا مصلی وچھائی بیٹھے، سر دے اتے دستار، منہ دے اتے نبی دی سنت، ہاتھ دے وے تسبیح، زبان دے اتے سونے محمد دا درود، گال میں بہت وڈی کر گیا آسان لفظیں دے وے جنہ نہیں بول سکیا ہوں دا آپ رہنا سی، ہاتھ دے وے تسبیح، آخری بندے ہاتھ دے وے تسبیح، سر دے اتے دستار، منہ دے سنت رسول، زبان دے اتے محمد عربی دا درود۔ لوگ آنے آنے دیکھ کے پیستے ہاتھ وینے کوئی اگر بندے دا پتر ہووے تے ہی سنت رسول دا بڑا حیا ہے، ان دا بڑا احترام ہے، اگر کوئی احترام کراوان والا ہو، جنہ ڈاڑی رکھ کے ایسا مسجد دے پکھے وچے سوں کیا احترام تھا، جنہ ڈاڑی رکھ کے 70 سال دی عمر دے وچ بندہ بے حیائی تے لگا، جنہ ڈاڑھی رکھ کے اسا دین اسلام دی توہین کروے سو، رشوت گن سو،
لوگ کان دے کے ہٹ وین عورت انتظار اچ بیٹھی ہے ڈمہار ساری گزر گئی آکس دیکھاں تے صحیح پردہ ہٹائے اس ڈٹھے سے بابا بیٹھے اس سے کو لال پیلی تھی کہ مونڈا پکڑ کے آدھی کیوں سارے بچے دی روزی دا دشمن بڑھ آپ نے نگاہ اتے نہیں کی تھی سعید بھائی سیر تلے کی تھی فرمایا اساں کہیں نال کیا دشمنی کرنی ہے اساں دشمنیاں کرن واسطے نہیں آئے اساں مخلوق کو خالق نال ملا وقت بے ادبی نال پیش وہاں کہ کچھ بھی ہوئے تواری وجہ کلو آج سارے بچے رزق تو محروم موک گئی ہے میری تقریر اللہ کرے پیغام سمجھ آویں میری بخشش ہوسی جیب دے وچوں فقیر پیسے کے دن فرمایا کتنے پیسے بڑھ دن تیرے ہیکڑی مار دے وہاں کہ اتنے پیسے کے دن حوالے کتنے فرمایا پیسے گھنوان دوجی گال نہ کرنی آج دی رات میرے نا تھی گی شرط ہے جو میں آکساں تو وہ کرے سے وہاں کہ پیسے واسطے سب کچھ کریں دے آسے تو ساڑے چھوڑے رولائی موک گیا دل دے وچ خوش تھئی ودی پہلے دنیا دار آنے ان آج چلو کہ اللہ علیہ آندہ پائے سارے دروازے دے ہوتے خوب بان سوال کے کھڑی انتظار دے وچ ہے کہ اللہ دا فقیر آج آنا پہ عشاء دی نماز پڑھ کے محمد عربی دا فقیر گئے ایک بار آدھا نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں جرن عشاء دی نماز پڑھ کے گئے دکل باپ کتے دروازہ کھلے بھجیے میں ہاتھ لاون واسطے فقیر آکھے روکوان معاہدہ یاد کر تیرا پیدا معاہدہ جو میں آکساں تو اوہو کرے سے آدھی دسو سے کیا کرا فرمایا پانچ پہلے غسل کر نمیں کپڑے بٹا سر دے ہوتے دوپٹہ کر با حیا بانتے وال میرے سامنے آ قبلہ گناہگار ضرور ہے بے ادب نہ ہے گئی غسل کیتے کپڑے بٹائیں سر تے دوپٹہ کیتے پردہ کر کے با حیا بڑھ کے جنن سامنے آئیے با یزید ایویں مصلی کڈے کاج کے زمین دے ہوتے وچھا کے آکے میری دھی بہے 2 رکعت نماز نفل ادا کر میں تیری عزت لہاون نہیں آیا تے کو روٹھے رب نال مناواں پتہ نہیں کدر سجدہ کیتا ہستے آج سجدہ نصیب تھی ہاتھ بات کے آدھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لفظ زبان دے وچوں نکل دن آنکھ دے وچوں نیر ڈٹھن کوئی ہوش نہ ہا بے ہوش ہسے تائیں ہوش نوائے ساکو ہوش آگئے تائیں رخ بدلے بے ہوش ہسے تائیں رخ نکلائے ساکو ہوش آگئے تائیں کھل دے وچ کوئی جادو ہا تائیں کھل علوائے ساکو ہوش آگئے ناشاد سمندر پی گئے ہیں تائیں گھوٹ پلوائے ساکو آنکھ تریمی ہے رونی اور منجا کر رب کو لو رومن منجا کر جرا رو پائے اندہ کام بڑھ گئے جرا پتھر بڑھ کے بیٹھا رہ گئے اندہ اپنا مسلح تر تھی گئے بل سجدے دے بیٹے سر رکھے بابا بیٹھے ہو جاگ دے سر ہاں سجدے دے بیٹے آنکھ روندی پئی دل دے بیٹے ملال ہاں میں کنجیاں او کنج ہے ہون تک میں کتھا رہ گیا کیرہا جرمہ جرہ میں نہیں مسلح پوس گئے ایندہ سر اٹھ دانا پہ با یزید دوجہ پاسے مسلح وچھا کے ایوی رونے آج رب نال ایک گال کیتی ہے اللہ کرے تو سمجھانا لے بیٹھے ہو ضرور سمجھ دوجہ پاسے مسلح بچھا کے ہاتھ چاہ کے آدھے پروردگارا میڈا ہی ہو کچھ کام آوی کوئی تو تک گھن کے آونا اگو تیری اپنی مرضی ہے انہا سر سجدے دے وچو گئے لا مکان تو آواز یہ با یزید منہ جھاکیو تھی نے وانی مبارک ہوئی اسا اندی زندگی دے گناہوی معاف کر چھوڑن مقام ولایت بھی عطا فرما جے ویکھا میں عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت بلے ہو جائے بلے بلے سفنے دے وچ ماہی ملے آتے میں پالیاں گل وچ باواں ڈردی ماری آنکھنا کھولا کدرے پھیر وچھلنا جاواں لوکاں میں نوان دلایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اس نے آونا جے دے موڑے کملی کا
دلی دعا یا حکم الحاکمین میرے ٹوٹے پھوٹے اپنی بارگاہ دے وچ قبول و مقبول فرماوے وما علیہ